إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق زیبا ہے جو تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا رب العالمین ہے، جس نے انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات کو بنا سانچے کے پیدا کیا، جو خالق ہے، رازق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رب العالمین وحدہ لا شریک کی عبادت کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ اور اس کی عبادت میں کسی بھی طرح کی ملاوٹی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، آمین۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو بندوں کے حوالے کیا، جو رب العالمین کے سارے پیغامات کو عمل کر کے لوگوں کو سکھلایا، اور جن کی زندگی اور جن کے اخلاق کو لے کر کے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند پائے پر فائز ہونے والی شخصیت وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ بدعات خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم حسب معمول ہر جمعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور اخلاق عالیہ کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو احباب ہوتے تھے، جنہیں صحابہ کہتے ہیں، ان کے متعلق، غزوات کے متعلق مختصر باتیں جانتے آ رہے ہیں۔ آج کے جمعہ میں ہم حجۃ الوداع سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت اور اس دوران جو وفود
قبائل عرب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، ان تمام کے مسائل اور ان کے واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، انشاءاللہ آج کے جمعہ میں سننے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں، وفود کہتے ہیں کوئی بھی ایک قبیلہ ہوتا ہے جن کی تعداد 1000، 1500، 2000، پوری ایک قبیلے ایک کمیونٹی ہوتی ہے، اس میں سے بعض لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، سردار قسم کے لوگ، عقل مند لوگ، بردبار لوگ، ہوشیار لوگ، چالاک لوگ، ایسے نمائندہ جو روبرو جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اپنے قبیلے سے آئے تھے انہیں کہتے ہیں وفد، یعنی ان کی جانب سے ایک وفد آیا ہے بات کرنے کے لیے، اور جو چار مل کر کے جو جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں وفود۔ تاریخ میں اس ایام کو عام الوفود کے نام سے لکھا گیا ہے کہ 1 سال 1.5 سال کی ایسی مدت جس مدت میں مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے عرب کے کونے کونے سے، جنگلات سے، اور پھر جو بادہ نشینی صحراؤں میں رہتے تھے ویسے جگہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ وجہ کیا تھی ملاقات کی؟ ہر ایک کی الگ الگ مصلحت تھی۔ کوئی جزیہ دینے کے لیے آتے تھے، کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، کوئی ظاہری طور پر اسلام کو پسند کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امن و امان طلب کرنے کے لیے آتے تھے، کوئی اس غرض سے آتے تھے کہ اسلام کو جان سکے، اور کوئی اس غرض سے آتے تھے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے وفود آئے ہیں، 2-4 وفود کے متعلق ہم جانیں گے، جن میں سے ایک ہے بنو فزارہ کے وفود۔ بنو فزارہ ایک قبیلہ ہے جو تقریباً مدینے سے کئی سو کلومیٹر دور پر فاصلے پر ہے، اور اس کے تقریباً 20 سے زیادہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں، اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، بارش کی کمی ہے، بارش نہیں ہو رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی قحط کے متعلق وہ کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے سفارش کیجیے۔ سنو میرے بھائیوں غور سے، وفود کے لوگ آئے ہیں، اسلام بھی قبول کر لیے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا مسئلہ بھی رکھ لیے کہ ہمارے یہاں قحط سالی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ قحط سالی ہمارے یہاں ہے، آپ اللہ سے کیا کیجئے؟ سفارش کیجئے۔ اللہ اکبر! جیسے یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، وقت کے پیغمبر ہے بھائی، سفارش کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات بہت پاک ہے، اللہ کی ذات بہت پاک ہے۔ وَيْلَكَ، تم پر بربادی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ هَذَا أَنَا أَشْفَعُ إِلَىٰ رَبِّي، کہ میں اللہ سے سفارش کر سکوں، میں سفارش رکھوں اللہ کی دربار میں۔ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی فَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ رَبُّنَا إِلَيْهِ، اتنی بڑی ذات کس کی ہو گئی جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے؟ اتنی بڑی ذات کس کی ہو گئی جو اللہ سے سفارش کر سکے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ العلی العظیم، وہ بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ اکبر! کرسی کا مالک زمین و آسمان کو اپنے لپیٹے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبارتیں خوف زدہ کر دیتی ہے، اور صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے سفارش کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اس مسئلے میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے ہوتے ہیں، چڑھ کر کے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، دعا کے متعلق اللہ کے نبی کہتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے مقام پر قحط سالی کو لے کر کے، اور رحمت والی بارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک نقطے کی بات سنو، وقت کے پیغمبر ہیں،
आखिरी नबी है, लोग आए हैं अनजान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान सब कुछ जानते हैं, इस्लाम भी कबूल कर लिए और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं आप अल्लाह से सिफारिश कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए। मेरे भाइयों, मालूम ये हुआ कि हमें अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए, हमें अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए। किसी नेक एक बंदे पर डिपेंड होकर के किसी एक अल्लाह वाले के लिए दुआएं और सिफारिश की फरियादें करना ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त गुस्सा होना। मेरे भाइयों, आज हमारी उम्मत के हालात कैसे हैं, कैसे हैं, किस किस से सिफारिशें करते हैं, माल को लेकर के, औलाद को लेकर के, मसाइल को लेकर के, कर्ज़ को लेकर के। मेरे भाइयों, गैरुल्लाह से सिफारिश करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की अज़मत को पहचानो, दुआएं करो। कुरान ने कहा है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, तुम जब भी दुआएं करते हो हम बहुत करीब है, तुम्हारी दुआएं सुनते हैं, बहुत करीब है, तुम्हारी हाजात सुनते हैं, तुम्हारी निदाएं सुनते हैं। मेरे भाइयों, दुआएं हमेशा करना चाहिए, दुआएं हमेशा करना चाहिए। हमारी कैफियत क्या है, मुसीबत आई, मसला आया, हादिसा आया, तकलीफ़ आई, उस वक्त हम रब के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं। नहीं, मोमिन की कैफियत कैसी होती है, हमेशा अल्लाह से मांगता है, हमेशा दुआएं करता है। और मुशरिकीन की कैफियत अल्लाह ने नकल की, जब वो परेशान होते हैं, समंदरी सफ़र में निकलते हैं, मौत को करीब से देखते हैं, मुश्किलात को देखते हैं, वो अल्लाह से दुआएं करते हैं। मेरे भाइयों, हमारी कैफियत वैसे नहीं होनी चाहिए, हमेशा दुआ करना है, हर आन दुआ करना, एक मोमिन की सिफत होती है। इसके अलावा एक और कबीला आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया था। वो बड़ा अजीब व गरीब वाक़िया है जी। ज़िमान बिन सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये उसके सरदार थे। और कबीला कौन सा था, साद बिन बिक्र का कबीला था, ये उसके सरदार थे ज़िमाम रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी बैठे हुए थे। आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर बैठे हुए, और ये कबीला जंगलों में रहा करता था। और इनकी कैफियत ये बताई कि उमूमी तौर पर बाल बहुत लंबे रखते और 2 चोटियाँ डालते थे ये लोग। ज़िमाम रज़ी अल्लाहु अन्हु आए, बड़े सख्त मिजाज थे ये लोग, जंगलों में रहते थे। अपनी सवारी को रुकाए, रुकाने के बाद सहाबा से कहा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहाँ है, कौन है, कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता कौन है। सहाबा कहने लगे अंदर जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। ज़िमाम रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद में आए। आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। बैठ करके कहा मैं आपसे कुछ बातें पूछने वाला हूँ, लेकिन बहुत सख्ती से पूछूंगा, मैं बहुत सख्ती से पूछूंगा। मेरे भाइयों, गौर से सुनो, इस्लाम कबूल करने वाले ये सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए हैं, बैठे हैं, बहुत सख्ती से पूछूंगा, लेकिन आप खफा नहीं होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्मा बदा लका, शुरू तो करो, पूछो तो पूछो, क्या पूछना है। ज़िमाम रज़ी अल्लाहु अन्हु पूछे मैंने सुना आपके साथी ने मुझे ये बताया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। क्या सवाल है, देखो रसूल के सामने बैठा हुआ है आदमी और सवाल क्या कर रहा है, आपके साथी ने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। प्यारे नबी ने कहा सदका, उसने सच कहा है। दूसरा सवाल ज़िमाम रज़ी अल्लाहु अन्हु पूछते हैं बताओ आसमान किसने पैदा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया। फिर पूछते हैं ज़मीन को किसने पैदा किया। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया। फिर पूछता है पहाड़ों को किसने नस्ब किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं पहाड़ों को अल्लाह ने नस्ब किया। इसके बाद का सवाल देखो, जिसने आसमान बनाया, जिसने ज़मीन बिछाई, जिसने पहाड़ों को नस्ब किया, बताओ क्या उस अल्लाह ने आपको रसूल बनाया है। अल्लाह अकबर, उस अल्लाह ने आपको रसूल बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हाँ, उस अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है जिसने ज़मीन को, आसमान को, पहाड़ों को नस्ब किया। मैंने सुना आपके साथी ने कहा दिन और रात में 5 नमाजें हम पर फ़र्ज़ हैं, क्या ये सच है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे हाँ ये सच है, सच सुना है आपने। फिर ज़िमाम रज़ी अल्लाहु अन्हु पूछते हैं
کیا یہ سچ 5 نمازیں جو ہم پر فرض ہے کیا اس کو اس اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کرنے کا؟ اللہ اکبر، کیا سوال! 5 نمازیں ہم پر فرض ہے کہ آپ پر بھی وہ فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں مجھ پر بھی۔ پھر پوچھتا ہے میں نے سنا ہے تمہارے ساتھی نے کہا زکوٰۃ کا مال میں سے اتنا حصہ نکال کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں یہ سچ ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کیا اس اللہ نے آپ کو بھی اس کا حکم دیا ہے زکوٰۃ کا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں مجھے بھی حکم ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ کرتا ہے رمضان کے متعلق یہ کہا گیا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، کیا اس اللہ نے ہم پر فرض کیے؟ اللہ کے نبی کہنے لگے ہاں، اور پھر پوچھنے لگے جس طرح ہم پر یہ روزے فرض ہے آپ پر بھی فرض ہے؟ اللہ اکبر، پیارے نبی نے کہا ہاں مجھ پر بھی فرض ہے۔ پھر آخری سوال یہ کرتا ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے بیت اللہ جانے کا وہ حج کرے، یعنی تقریباً اسی 9 ہجری میں تقریباً حج کی فرضیت ہوئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ پر بھی یہ فرض ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں۔ میرے بھائیوں، اتنی باتیں سنتا ہے، سوالات کرتا ہے اور کر کے اٹھتا ہے، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اور زبان سے یہ کہتے ہیں جو کچھ میں نے سنا ہے نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ اس میں کم کروں گا، یہ کہہ کر کے اپنے قبیلے میں چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں لئن صدقہ، اگر وہ سچ کہہ کر کے گیا ہے، لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ، تو یقین مانو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا جو نماز کی پابندی، حج کی طاقت کے مطابق حج، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اس پر کامل یقین رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کہا کہ وہ جنت میں جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک نقطہ دیکھو، ایمان کے متعلق بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن یاد رکھو کبھی ایمان کے متعلق شک شبہ کچھ بھی نہ رکھو۔ یہ ایمان ہمارا ایمان ہے، ایمان ہمیشہ کامل ہونا ہے، یقین ہمیشہ کامل ہونا ہے۔ کتنے سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ایمانیات میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی معرفت میں، اللہ کی ذات کی معرفت میں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو ایمان میں کبھی شک، ڈاؤٹ، اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، آتے ہی کہا کہ میں آپ سے سخت پوچھنے والا ہوں، آپ خفا نہیں ہونا۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو جائیں گے ان لوگوں کے پاس، وہ باتیں سیکھیں گے جن کے پاس علم ہے۔ ہمارے ایمان میں شک، ریب، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان ہمیشہ کامل ہونا چاہیے، ایمان ہمیشہ جو ہے آدمی کو سنوارتا ہے، یقین ہمیشہ کامل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قبیلہ عبد القیس، اور نتیجہ کیا ہوا معلوم؟ زمام رضی اللہ عنہ اپنے علاقے میں گئے، سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کئی ایک مسجدیں آباد کی، اور تو اور جتنے مسافرین آتے تھے زمام رضی اللہ عنہ سے مل کر کے اسلام قبول کر کے جاتے تھے۔ کیسے یہ چیزیں ہوئی؟ ایمان میں کامل میرے بھائی، ڈاؤٹ نہیں، شک نہیں، یہ ایمان کی باتیں ہیں۔ ایمان آدمی کو ہمیشہ کامل ہونا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا کے اعتبار سے کسی چیز میں آپ شک کر سکتے ہو، دنیا کے اعتبار سے سوالات کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو کبھی زندگی میں یہ نہ ہو کہ ایمانیات کی جتنی باتیں ہوں اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ موت سے پہلے ساری چیزیں یقین میں بدل کر کے جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور قبیلہ عبد القوس، اللہ اکبر، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے جن کا۔ مدینے میں آئے یہ لوگ، مدینے میں آئے، جیسے ہی قبیلے والے مدینے میں آئے، مسجد نبوی کے پاس سنا کہ اللہ کے نبی اندر ہے، فوراً اپنے سواریوں کو چھوڑ کر کے خود کر کے فوراً اللہ کے نبی سے جا کر کے لپٹ گئے، اسلام قبول کر لیے تھے لوگ۔ اس میں سے ایک آدمی، اللہ اکبر، کتنا بڑا اطمینان سے اتر کر کے اپنی سواریوں کو باندھ دیے، 2 سفید کپڑے نکال کر کے پہن لیے، اور پہن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے سلام کیا، اور ان کا نام آتا ہے منذر رضی اللہ عنہ۔ منذر رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں اللہ کے نبی سے سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے والوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے کہتے ہیں سنو میرے بھائی، سنو کیا کہا اللہ کے نبی نے، کہا ان فیک لخصلتین،
تمہارے اندر دو چیزیں ہیں، تمہارے قبیلے میں، قبیلے والوں میں دو چیزیں ہیں، یحبہم اللہ، وہ دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، دو چیزوں کی وجہ سے اللہ کیا کرتا ہے؟ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا الحلم والامام، الحلم والعطاء، ایک بردباری، ایک بردباری کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں بڑی حکمت سے کرتے ہیں، اور دوسری چیز دور اندیشی، معاملے کو رفع دفع نہیں کرتے، ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے بڑی دور اندیشی سے کام لیتے ہیں، دور تک سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد اس پر اقدام کرتے ہیں، اور اقدام بھی کیسا؟ جاہلوں کا جیسا نہیں، حکمت کے ساتھ اقدام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسئلہ ہے کہ بردباری اور دور اندیشی یہ دو بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے کہا تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہو، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ بتاؤ ہمارے پاس بردباری کتنی ہے، دور اندیشی کتنی ہے؟ دور اندیشی کتنی ہے؟ یاد رکھو جس آدمی کے پاس بردباری ہوتی ہے، دور اندیشی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بہت سنبھل کر کے بولتا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، جاہلوں کی طرح بکنا، بڑبڑانا، چلا کر کے بات کرنا، یہ سارے ہمارے سوسائٹی کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس بردباری نہیں ہے، دور اندیشی نہیں ہے۔ اس قبیلے والوں کو اللہ پسند کر رہا ہے، کیوں پسند کر رہا ہے؟ کیونکہ اس قبیلے میں دو چیزیں ہیں۔ کیا دو چیزیں ہیں؟ ایک دور اندیشی سے کام لیتے، ایک حکمت سے کام لیتے۔ میرے بھائیو، اپنے اندر حکمت اور دور اندیشی لاؤ۔ کیسے لائیں گے؟ جتنا علم آپ کے اندر آئے گا حکمت اتنی آئے گی، یاد رکھو۔ جتنی معلومات اور جتنا دینی فہم آپ کے اندر آئے گا اس طریقے سے آپ کے اندر حکمت بھی آئے گی، دور اندیشی بھی آئے گی۔ آنے کے بعد وہ صحابی رسول اللہ کے نبی سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ سوال کیا کیے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ ایسی بات بتاؤ جس پر ہم عمل کریں، دوسروں کو عمل کرنے پر بتائیں۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، ہم بھی عمل کریں، کامیاب ہو جائے، دوسروں کو بتائیں، ان کو بھی کامیاب کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے چار باتیں کہی، چار باتیں کہی۔ سنو میرے بھائی، چار باتیں کتنی ہیں؟ آج کتنے سیشنز چلتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، لیکن یہ چار باتیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ہماری زندگیاں کامیاب سمجھتے ہیں، سمجھو یاد رکھو یہ چار چیزیں نہیں تو ہماری زندگی ناکام اور نامراد ہے، بیکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں انہیں کیا بیان کی؟ کہا شہادتین کا اقرار کرو، یہ مانو کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پہلی بات۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کہا نماز قائم کرنے والے بن جاؤ تم۔ انہوں نے سوال کیا کیا؟ ہم عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں تاکہ دونوں کامیاب ہو جائے۔ اللہ کے نبی کیا بتا رہے؟ شہادتین کا اقرار کرو کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے والے بنو۔ نمبر 3، زکوٰۃ دے رہے ہو، طاقت ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، تیسری بات۔ چوتھی بات اللہ کے نبی کہتے ہیں صوم رمضان، رمضان آ گیا ہے، روزہ رکھنے میں چوری نہ کرو، روزے کی پابندی کیا کرو۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ لوگ نشے کی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ نشے کی شراب انہی کے قبیلے میں بنتا تھا، قبیلہ عبد القیس بہت مشہور تھا شراب بنانے میں۔ یہ لوگ اللہ کے نبی سے اس تعلق سے اجازت چاہے کہ نشے کی چیزوں کے بارے میں ہمیں اجازت دے دے تاکہ ہم کاروبار تو کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہ تم بنا سکتے ہو، نہ تم استعمال کر سکتے ہو، نہ تم اسے بیچ سکتے ہو، نہ اس کا کاروبار کر سکتے ہو۔ اور بنو عبد القیس اپنے قبیلے میں گئے، جتنے پرانے شراب کے جو سرمایہ ان کے پاس تھے سب توڑ کر کے رکھ دیے تھے۔ میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں اسلام کو بسائے ہوئے تھے، ظاہری طور پر حلیے کپڑے سے نظر نہیں آتے تھے، لیکن دلوں میں کامل ایمان ان کے تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ یہ کچھ لوگ آئے تھے، اور کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سعد میں سے۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب واقعہ ہے جی۔ آئے بنو سعد کے لوگ، بنو اسد کے لوگ، خزیمہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہیں، پہلے سے مسلمان، آپ کا وفد آیا، ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم اسلام قبول کر لی،
سنو میرے بھائی، غور سے سنو، ساری امت کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ آپ کا وفد آیا، اسلام کی دعوت دی، ہم نے اسلام قبول کیا، دیگر قبائل کے پاس آپ الگ الگ لوگ بھیجے تاکہ اسلامی تعلیمات سیکھے سکھائے۔ ہم نے کیا غلطی کی ہے ہم مسلمان ہو کر کے؟ آپ نے کوئی وفد نہیں بھیجا ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگے اور یہ کہنے لگے اپنی زبان سے، ہم اسلام قبول کر لیے، کیوں آپ پر توجہ نہیں دی؟ ساتوں آسمان سے قرآن کی آیت نازل ہوئی میرے بھائی۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ یمنون علیک ان اسلموا، کہ تم پر احسان کیا گیا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ ان سے، لا تمنوا علی اسلامکم، تم اسلام قبول کر کے اسلام پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو اللہ تم پر احسان کیا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ میرے بھائی، کتنے لوگ ایسے ہیں ہم اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ ہماری ندائیں کیوں نہیں سنتا، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی یاد رکھو، ہم اسلام قبول کیے تو اسلام کا احسان ہم پر ہے، ہم اسلام پر احسان نہیں کر رہے۔ یاد رکھو، ہم اسلام پر چل کر کے اسلام پر احسان نہیں کر رہے، اسلامی تعلیمات کو قبول کر کے اسلام ہم پر احسان کر رہا ہے اور اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت کہتا ہے بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تمہیں احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا؟ ان ہداکم للایمان، تمہیں ایمان کی دولت دی۔ کس نے احسان کیا؟ اللہ نے احسان کیا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر ہم مسلمان ہیں تو ذرہ برابر بھی اسلام کو زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہم اسلام سے دور ہو جائے، اسلام کو ذرہ برابر بھی نقصان ہونے والا نہیں، لیکن یاد رکھو نقصان ہمیں ہوگا اگر ہم اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ اگر ہمیں اسلام پر چلنا ہے، اسلام پر چلیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ دین مزاج ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر کے اسلام پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھو، ہم مسلمان ہیں تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ خرافاتی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان۔ سنت کی پابندی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ہم پر احسان۔ ہمیشہ اللہ سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تیرا شکر ہے۔ کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہنا میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود بھی آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی یاد رکھو، کبھی اسلام پر احسان نہیں کریں گے، آپ پوری زندگی بھی قربان ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے ہماری نظروں میں۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے قبیلے والے آئے، ایسا آخری قبیلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قبیلہ طائف کے لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کر کے کیا اجازت مانگی معلوم؟ اجازت کیا مانگے ہوں گے؟ 3 چیزوں کی اجازت مانگے وہ لوگ۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں شراب کی اجازت دیجیے۔ دوسری چیز کہی یا رسول اللہ ہمیں زنا کی اجازت دیجیے۔ تیسری چیز کہی یا رسول اللہ ہمیں اتنی اجازت دیجیے کہ ہم پر سے نماز معاف ہو جائے۔ اللہ اکبر، اسلام بھی قبول کر لیا۔ ڈیمانڈ دیکھو جی کیسا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو رد کر دیا کہ یہ پیغامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، میرا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ زنا حرام ہے، حرام ہے۔ شراب حرام ہے، حرام ہے۔ نماز پڑھنا ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت سارے اقوام اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں رونما ہوئی۔ ہمیں چاہیے ان چیزوں سے عبرت پکڑے، ہم جانیں یہ چیزیں ہوئی ہے۔ آج خرافات پھیل گیا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بہت سارے حرام کو حلال سمجھ بیٹھے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس ہمیں دوری کا سبب بن جائیں گی۔ ہم اللہ کے پاس شرمندگی کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ کل میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے ہم کیا جواب دیں گے کہ حرام کو ہم حلال ٹھہرا کر کے ساری زندگی گزار رہے، نعوذ باللہ۔ حرام حرام ہے، حلال حلال ہے۔ قیامت کی صبح تک بھی ہمیں چاہیے دین اسلام کی باتوں کو جان کر کے حرام کو حرام کے دائرے میں رکھے، اسے بچ کر کے زندگی گزارے، اور جتنے حلال ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی فکر کرے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ یہ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیں جاہلی رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرما دے، اسلامی تعلیمات کو جان کر کے صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان فتنوں کے دور میں استقامت ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہماری زندگیوں میں استقامت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے آفات مصائب سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، قرض سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ جتنے امت کے مسائل ہیں رب العالمین غیب سے مدد فرما دیجیے، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان کی مدد فرما دیجیے، اور جو مسلمان غفلت کی زندگی گزار رہے رب العالمین انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہدایت کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں استقامت نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔